بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ایک عام اعلان ہے آسمانوں سے کہ اگر تمہارے دلوں میں ہم خیر کو دیکھیں گے تو ہم تمہیں خیر دے دیں گے۔ یہ وعدہ ہے۔ کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، آپ کی دل کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ دل کی کھڑکی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کھڑکی پر تالا ہوتا ہے تو خیر وہاں نہیں جاتی، اور کبھی کبھی کھڑکی کھلی رہتی ہے تو آسمانوں سے خیریں چلتی ہیں۔ آسمانوں سے روایتوں میں آتا ہے رات کے وقت میں خیریں بھی اترتی ہے اور برائیاں بھی اترتی ہے، شر بھی اترتا ہے۔ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ جو اتارتا ہے رات کے وقت میں، شب جمعہ میں الگ، سنیچر کے رات میں الگ، 27ویں شب میں الگ، دونوں چیزیں اترتی ہیں، خیر شر، خیر شر، خیر شر۔ جس کے دل میں خیر ہوتی ہے، دل کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو وہ خیر کا دانہ اس کے دل میں چلا جاتا ہے، پکتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خیر دے دیتا ہے، اور بہت بڑی خیر دے دیتا ہے، اور جس کی دل کی کھڑکی بند وہ محروم۔ ابو جہل، ابو لہب یہ چودھری لوگ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرب ترین رشتہ دار تھے، اور بہت خوبصورت تھے۔ ابو جہل بہت خوبصورت، اس کی بچیاں، اس کے بیٹے یہ بھی بہت خوبصورت، ابو لہب بھی یہی حال تھا اس کا، وجیح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پینے والے۔ کتنا آدمی قریب ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتا ہو، بیٹھتا ہو؟ خیر مقدر میں نہیں تھی، کیونکہ دل کے اندر خیر کو جگہ ہی نہیں دی انہوں نے۔ اور بلال جو ہے کوئی قبول صورت نہیں، حبشہ سے آتا ہے، خیر اس کے دل میں موجود ہے، حبشہ سے اٹھا کر اللہ نے یہاں بنا دیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ دے دیا۔ تو یہ جملہ یاد رکھنا کہ ام علی قلوب اقفالها، قرآن شریف میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یہ دلوں میں جو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا، کہ اللہ ہمارے دل کے تالوں کو تو کھول دے، ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ ایک معمول میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ اخبار پڑھنے والے کو اخبار کی طلب ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہی اخبار پڑھے گا۔ ہم مہندی والی مسجد میں آتے ہیں تو کچھ بوڑھے یہاں بیٹھے رہتے ہیں، بہت دھیان سے اخبار پڑھیں گے۔ میں نے کہا کتنی نیکیاں ملے گی تم کو یہ اخبار پڑھنے میں؟ یہ تو جھوٹی خبریں ہیں، اس سے اچھا تو قرآن پڑھ لیتے۔ بہت دھیان سے چشمہ جو ہے وہ لگا کر یوں ایک ایک چیز پڑھیں گے، ایک ایک چیز، حالانکہ ان کا مطلب کہ کوئی چیز نہیں، لیکن عادت پڑی ہوئی ہے۔ صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ جو کچھ نہیں، صبح اٹھتے اور بھی اخبار آیا کہ نہیں آیا،
ارے پیپر آئیو کہ نہیں، طلب ہے اس کو، وہ طلب یہ کام کرا رہی ہے۔ چائے پینے والوں کو چائے کی طلب ہوتی ہے، اس کو چائے چاہیے کسی بھی اعتبار سے، جلدی سے چائے لاؤ، جلدی سے چائے لاؤ، یہ کرو۔ سگریٹ پینے والے جو ہوتے ہیں ان کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، ایک بھوک اٹھتی ہے اندر سے کہ کہیں سے مجھے بیڑی مل جاوے، سگریٹ مل جاوے کہیں۔ ہمارے ساتھ سفر میں ایک آدمی تھا، وہ جو پریشان رہتا تھا، پھر کیوں پریشان ہو؟ تو ساتھی نے کہا مولوی صاحب یہ سگریٹ ڈھونڈ رہا ہے یہاں کہ کہیں پر مجھے مل جائے، وہ طلب ہے اندر۔ تو ابا فرماتے تھے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اخبار پڑھنے والے کو اخبار کی طلب، چائے پینے والوں کو چائے کی طلب، سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ کی طلب، یہ طلب ہے۔ جتنی طلب اس میں ہے اس سے کم طلب بھی اگر انسان کے دل میں ہدایت کیا جائے گی تو اللہ اسے ولی بنا دے گا۔ ڈھونڈے کہ یار مجھے کہیں کوئی اچھی بات مل جائے، کوئی اچھا جملہ مل جائے، کوئی اچھی چیز مجھے مل جائے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اسے ہدایت دیتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ تقوی خریدا تھوڑی جاتا ہے، وہ اندر کی طلب ہوتی ہے۔ ہم اس کے سارے مسائل کو حل کریں گے، ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کا وہم و گمان نہیں۔ روزی کا جملہ جہاں ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ذہن میں کیا آتا ہے؟ کھانا پینا نہیں، اس کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ روزی کا مطلب اس کی ضرورتیں، کھانا پینا بھی آ گیا، مکان بھی آ گیا، بیوی بھی آ گئی، شوہر بھی آ گیا، دھندا بھی آ گیا، پیسہ بھی آ گیا، سب آ گیا۔ جو اس کی ضرورتیں ہیں اللہ اسی جگہ سے پوری کرے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ مکان کی ضرورت ہے، اللہ مکان دے دے گا۔ آپ کے اندر خیر ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سے پہلے مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نصیحتیں کی تھی آپ کے انتقال سے پہلے۔ 3 دن سے آپ نے وصیتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ اب میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، یہ لکھ لو، یہ لکھ لو، یہ لکھ لو، لکھواتے تھے۔ غنودگی آ جاتی تھی تو سو جاتے تھے۔ حضرت عمر کو بلایا اور عمر کو بلا کر کہا کہ لکھو، میں کچھ وصیتیں لکھواتا ہوں، لکھو لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ دیا۔ اب پھر جو غنودگی ہو گئی، ہاں کیا لکھوا رہا تھا؟ پھر کچھ چیزیں لکھوائی، کچھ چیزیں آدھی رہ گئی، کچھ چیزیں پوری ہوئی، کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہیں۔ تو سب سے اہم وصیت جو کی 3 دن پہلے یہ کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ دل میں خیریں ہونی چاہیے، جس کے دل میں خیر ہو اللہ اسے محروم کرے کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے وعدے کے خلاف ہوگا۔ اللہ تو کہتے ہیں یعلم اللہ فی قلوبکم خیر یؤتکم خیر، ہم تمہیں دیں گے۔ کبھی کبھی شیطان کے راستے سے بھی خیر مل جاتی ہے، حالانکہ شیطان شر والا ہے۔ کبھی کبھی ڈاکو کے ذریعے سے اللہ خیر دے دے گا، لیکن دے گا۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا۔ ابو ہریرہ رہے، شیطان رہا۔ آپ نے فرمایا کہ بہت جھوٹا ہے لیکن بات سچی بتا گیا۔ آیت الکرسی کے فضائل میں یہ حدیث ملے گی بخاری شریف میں کہ آیت الکرسی اس کی زبان ہے، اس کے 2 ہونٹ ہیں اور عرش کا پائے پکڑ کر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بتاؤ، یہ آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی اس کی زبان ہے اور اس کے 2 ہونٹ ہیں اور عرش کا پائے پکڑ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اعظم الآیات کہا گیا، بڑی آیت۔
عرش کے خزانے سے نکلی ہوئی ہے، لو یہ اس امت کو ملی، پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ آیت الکرسی کے فضائل میں بتایا گیا، اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لے دوسری نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، پالم پور کی ہمارے گاؤں کی مسجد ہے، وہاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پالم پور سے دہلی کا سفر کرتے تھے، تو ان کو دہلی جانا تھا اور ہم بچے تھے تو ہم چھوڑنے کے لیے گئے تھے، ابا کو رخصت کریں، تو وہاں تعلیم کا حلقہ لگا، تو تعلیم کے حلقے کے بعد مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنت میں جانا ہے؟ میں نے کہا جانا ہے۔ بولے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر، تو مرتے ہی جنت مل جائے گی۔ اس طریقے سے مجھے سمجھایا۔ اس وقت سے ہمارا معمول ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو بھائی۔ بڑی آیت کہی گئی۔ یہ سکھانے والا کون تھا ابو ہریرہ کو؟ کیونکہ شیطان۔ کھجوروں کا جو قصہ ہوا، کھجوریں آئی تھی، حضور نے فرمایا دیکھو ایک چور آئے گا، پکڑ کے لانا۔ آیا چور، ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں۔ عربی کیا ہوا تمہارے چور کا پکڑا نہیں تم نے؟ تو حضرت بہت منت سماجت کر رہا تھا کہ میں عیال دار ہوں، بچے ہیں، تو مجھے پکڑے گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، تو رحم کھا کر میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا آج رات تیری ڈیوٹی وہاں، اور آج رات وہی چور پھر آئے گا۔ پھر آیا، اب تو میں تجھے پکڑوں گا۔ میں کہا دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں بہت پریشان ہوں، قرضہ ہے مجھ پر۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ حضور نے پوچھا فجر کی نماز میں کیا ہوا تمہارے چور کا؟ حضرت آیا تو تھا لیکن چھوڑ دیا، روتا تھا۔ آج رات کو پھر آئے گا۔ آپ کہتے رہے، ڈیوٹی لگاتے رہے ابو ہریرہ کی۔ بحرین سے کسی جگہ سے کھجوریں بہت آئی تھی مدینہ منورہ میں، تو اس کی حفاظت کرنی تھی، تو اس کی حفاظت بعد میں تقسیم کرتے تھے مسلمانوں میں، لیکن یہ کہ بھی تم حفاظت کرو، رات کے وقت میں حفاظت ضروری ہوتی تھی۔ تیسرے دن پھر آیا رات کو۔ ابو ہریرہ نے کہا آج تو چھوڑوں گا نہیں، آج تو پکڑ کے لے جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا کہ دیکھ میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو طماع فی الحدیث تھے، ان کو یہ تھا کہ مجھے کسی طریقے سے علم ملے ابو ہریرہ، اسی لیے ابو ہریرہ کی روایتیں بہت ملتی ہیں۔ حالانکہ زیادہ وقت ان کا اسلام میں نہیں گزرا، آخر میں آئے ہیں۔ ابو ہریرہ پرانے لوگوں میں نہیں، ہمارے لیے تو صحابی ہیں، لیکن ان کے جو آپس کا جو صحابہ کا ایک معیار تھا نا، اس میں اخیر میں آنے والوں میں ابو ہریرہ ہے۔ خالد ابن ولید، ابو ہریرہ، یہ اخیر میں آنے والوں میں۔ ابو ذر غفاری یہ پرانے لوگوں میں، مکی زندگی میں آ گئے تھے ابو ذر غفاری، یہ آخر میں آنے والے، لیکن ان کے اندر طلب ایسی تھی کہ سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ کی ملتی ہیں، طلب تھی، یہاں سے لیتے تھے، یہاں سے لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کو پھر آئے گا۔ اب وہ آیا، یہ فرمایا آج تو میں لے جاؤں گا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ فرمایا ابو ہریرہ ایک ہدیہ دیتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ آج کل ہمارا بھی حال یہ ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ بہت دھیان سے سنیں گے، فرائض وہ نہیں۔ اچھا بتا، یہ کہا نہیں، اس شرط پر بتاؤں گا کہ میں سامنے کھڑا رہوں گا، بتا کے بھاگ جاؤں گا۔ ارے تو اگر بغیر بتائے بھاگ گیا تو؟ بھی بغیر بتائے سامنے کھڑا رکھا اور بغیر بتائے بھاگ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا صبح؟ نے کہا وعدہ کرتا ہوں۔ اب ہریرہ نے یہ بھی رسک لے لیا، چلو سامنے کھڑا رہا۔ تو 3 رات سے تھک رہا ہے، کیوں تھک رہا ہے خواہ؟ رات کو تو آیت الکرسی پڑھ لے، ایک فرشتہ آئے گا جو پوری رات تیرے مال کی، سامان کی، سب کی حفاظت کرے گا۔ یہ بتا کے چلا گیا۔ حضور کے پاس ابو ہریرہ آئے گا، کیا ہوا بے چور کا؟ حضرت یہ بتا گیا۔ آپ نے فرمایا صحیح بتا گیا، وہ جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا۔ تو کبھی کبھی شرمے سے بھی اللہ خیر نکالتا ہے، وہ تو شریر ہے،
اور مشرک بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کے اندر سے خیر ابو ہریرہ کو لو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، جتنے فضائل آیت الکرسی کے ملتے ہیں اور کسی آیت کے نہیں ملتے. صحیح سے حدیث ہے سورہ اخلاص آیت الکرسی سورہ اخلاص. سلف صالحین کا معمول تھا روزانہ کچھ چیزیں پڑھنے کا، ان کا اہتمام تھا. ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے خاص طور سے، کیونکہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو پورے قرآن میں کسی جگہ کسی آیت کی فضیلت نہیں ہے، ایک ہی آیت کی فضیلت ہے. مجھے تو ملی نہیں، آپ لوگوں کو ملے تو مجھے بتا دینا. قرآن میں دعائیں ہیں نا، ایک ہی دعا کی فضیلت ہے. ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا. مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک ہی دعا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں جو ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا سے آخر تک. تو سلف صالحین کا معمول تھا سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اہتمام کرتے تھے، اور آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، یہ چار چیزیں جو ہیں وہ پکڑ کے رکھتے تھے. ایک دم اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے. اور آیت الکرسی عبد الرحمن ابن عوف کا تو یہ معمول تھا روزانہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے. معمول تھا ان کا، عبد الرحمن ابن عوف کا. تو کہتے تھے مجھے اس آیت کی برکت سے مال بھی اللہ نے بہت دیا اور بیماریوں سے اللہ نے میری حفاظت بھی کی. چار گھر کے چار کونے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری مسجد کے چار کونے ہیں، تو جو چار کونوں کے اندر آیت الکرسی پڑھتے تھے عبد الرحمن ابن عوف روزانہ. معمول تھا ان کا پابندی سے. بہت اللہ نے مال دیا، بولے یہ آیت کی. پھر یہ بھی کہتے تھے یہ آیت الکرسی جب اس کی زبان ہے، دو ہونٹ ہیں اور یہ عرش کو پکڑ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو میں اس کو کیسے چھوڑوں جو عرش کو پکڑے ہوئے ہے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. سلف صالحین کا معمول تھا، کوئی دم کرنا ہوتا تھا، کوئی آتا تھا یہ پانی پر دم کرتے ہیں نا، تو وہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، یہ پڑھ کے جو ہے دم کر دیتے تھے. پانی تیار رکھتے تھے، لے جا، لوگوں کو شفا بھی ہوتی تھی. یہ چار ہدیہ آپ لوگ بھی قبول کر لو. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص. اب یہ بات تو میں لوگوں میں عام نہیں کرتا ہوں جو ابھی کہہ رہا ہوں آگے، چونکہ حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن سلف صالحین کا معمول رہا ہے، اس لیے کہتا ہوں سلف صالحین روزانہ 24 گھنٹے میں یہ جو چار چیزیں بتائی نا میں نے، یہ 100 مرتبہ پڑھتے تھے. ان کا معمول تھا 100 مرتبہ اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے چلتے پھرتے. عورتیں بھی جو ہے کھانا پکاتے، لسی بناتے 100 مرتبہ یہ کوٹا پورا کر لیتے تھے. 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، 100 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور 100 مرتبہ آیت الکرسی، 100 مرتبہ سورہ اخلاص. لیکن ہمارا کوٹا ہو گیا. یہ بڑے بڑے جو بنے ہیں نا، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ ان لوگوں کا معمول تھا. لیکن میں مجمع میں کیوں نہیں کہتا اس کو کہ ہمارے گاہک بہت ہو گئے دنیا میں، چونکہ یہ حدیث میں نہیں ہے 100 مرتبہ پڑھنے کا، تو اسے کیوں عام کریں. لیکن ہمارے مجمع میں کہیں جس کی ہمت ہو پڑھے. ہم عام اس چیز کو کرتے ہیں کہ جو صحیح حدیثوں میں چیزیں آتی ہیں. صحیح حدیث میں فرض نماز کے بعد پڑھنے کا ہے، حدیثوں میں ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ہے، حدیثوں میں رات کے وقت میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کا ہے. یہ حدیثوں میں آتا ہے. اسی لیے میرے کتاب مومن کے ہتھیار میں یہ چیزیں میں نے حوالوں کے ساتھ داخل کر دی. لیکن آپ کی ہمت ہے تو شروع کرو.
100 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی الگ فضیلت ہے۔ پورا خلاصہ قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں، اور با کا خلاصہ جو نقطہ ہے نا با کے نیچے اس میں، یہ صوفیہ کہتے تھے یہ اتنی اونچی چیز ہے۔ تو اگر کسی کی ہمت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو خواہ اخبار پڑھو، اس سے اچھا یہ پڑھو نا بھائی۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، 100 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، 100 مرتبہ آیت الکرسی، 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ ایک مہینے میں آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ ادھر ادھر کے وظیفے کرتے ہو نا مولویوں کے، آپ سمجھے نا، یا غنی 1000 مرتبہ پڑھو، یا مغنی 2000 مرتبہ پڑھو، یا مالک 1000 مرتبہ پڑھو، یہ ان کا ایک اپنا تجربہ ہے، لیکن یہ تو ٹاپ 1 چیزیں بتا رہا ہوں میں، کہ قرآن کا قرآن اور فائدے کا فائدہ۔ سلف صالحین نے اپنا معمول بنایا تھا، حسن بصری ہے، راجیہ بصریہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا اپنا کوٹا ہی پورا کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ جو چلاتا تھا پھر یہی حدیث نقل کرتے تھے، وہ آیت الکرسی جو عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہے، اور اس کی زبان ہے، 2 ہونٹ ہیں، اور وہاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو میں اس کو کیوں نہ پکڑ لوں؟ وہ سورہ اخلاص کہ 3 مرتبہ پڑھ لو تو 3 مرتبہ پڑھتے ہی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، 10 مرتبہ پڑھ لو تو جنت کے اندر اللہ ایک محل بنا دیتا ہے، میں اس کو کیوں چھوڑوں بھائی؟ اور وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جس کے ہر جملے پر اللہ خود جواب دیتا ہے، دیا 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 دیا، میں کیوں چھوڑوں اس کو؟ یہ تو مسلم بخاری کی حدیث ہے ساری کی ساری، ترمذی مسند احمد میں یہ حدیث بھری ہوئی ہے۔ اور وہ سورہ فاتحہ کہ جس سے بڑی کوئی صورت ہے ہی نہیں، ہر نماز میں پڑھوائی ہے اللہ نے، بھئی کوئی ہے کرنٹ توحید اللہ نے ہر رکعت میں پڑھائی، ورنہ ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں پہلے رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھ لو، سورہ فاتحہ کے بجائے کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ دوسرے رکعت میں فلاں سورت پڑھ لو، نہ، یہ پڑھو، ہر رکعت میں پڑھو، ہر رکعت میں پڑھو، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، ہر رکعت میں پڑھو، تب فرض ہو، تب نفل ہو، تہجد ہو، سورہ فاتحہ پڑھوائی نہیں پڑھوائی؟ جب اللہ نے اتنا اہتمام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، کچھ خزانہ ہے اس میں، تو یہ تو کہا۔ اس لیے 4 ہدیے آج میری طرف سے آپ کو قبول کر لو۔ آپ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص۔ 100 مرتبہ نہ پڑھ سکو، آپ 10 مرتبہ سے شروع کرو، ٹائم کوئی مقرر نہیں، نماز کے بعد پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، بس پاکی کی حالت میں پڑھنا، ناپاکی کی حالت میں مت پڑھنا۔ جنابت کی حالت ہے پڑھیں، حیض کی حالت ہے مت پڑھو، اس میں پاک ہے آپ جب پڑھو 10 کی تسبیح بنا لو یا 100 کی تسبیح بنا لو اچھی سی، اور اس میں جو ہے پڑھتے جاؤ، روزانہ 10 مرتبہ سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ ہمت دیتے، 15 کرو، 20 کرو، 100 تک پہنچو۔ وہ آخری ہے، سلف صالحین 100 تک پڑھتے تھے، کہ بھائی ہم نے روزانہ اپنا معمول بنا دیا ہے، پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ تو ایک جملہ یاد رکھنا، اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے۔ ابو الہیثم ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو۔ احمد ابن حنبل کہتے تھے میرا استاذ یہ حضرت، آپ احمد ابن حنبل اتنا بڑا آدمی، حرمین شریفین میں ان کا مذہب چلتا ہے، ان کی کتابیں، ان کی قربانیاں۔ احمد ابن حنبل کا جنازہ دیکھ کر ہزاروں یہودیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہودی مسلمان کے لیے نہیں ہوتے، نصارہ ہو جائیں گے، سوئس کراس جو نصارہ ہوتے ہیں۔ کسی دن یہود کون ہے، نصارہ کون ہے، آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو نصارہ جو ہے یہ تھوڑے نرم ہوتے ہیں، یہود سخت ہوتے ہیں۔
لیکن یہودی نے اسلام قبول کیا. یہودی جو ان کے مکان کے قریب مکان خریدتے تھے، عبداللہ بن مبارک کے مکان کے قریب، احمد بن حنبل کے مکان کے قریب، علماء نے لکھا ہے اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کے قصے سنو، احمد بن حنبل کے قصے سنو، عبداللہ بن مبارک کے قصے سنو. ان کے قصے سن کر بھی تمہارا دل نرم ہوگا. انہیں جیل میں ڈالا گیا احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے سلسلے میں. قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. مخلوق کا مطلب پیدا کی ہوئی چیز، جیسے مسجد ہے یہ بنی ہوئی ہے، یہ مخلوق ہے. یہ ہمارا فرش ہے یہ بنا ہوا ہے، یہ مخلوق ہے. یہ میری انگوٹھی یہ بنی ہوئی ہے، یہ مخلوق ہے. یہ جھومر ہے بنے ہوئے ہیں، مخلوق ہے. چاند سورج یہ بنے ہوئے ہیں، اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہے. سمندر یہ بنا ہوا ہے، سب مخلوق. قرآن کے مخلوق نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہے. سب سے پہلے قرآن لکھنے والے اللہ ہے. ایک ایک حروف ہمالیہ پہاڑ کے برابر لکھا اللہ نے. الف لام میم، تو الف ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، لام ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، میم الف ہمالیہ پہاڑ سے بڑا. یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جیسا اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو اس زمانے میں فتنہ چلا تھا معتزلہ کا سارا. وہ کہتے تھے کہ نہیں قرآن جو ہے مخلوق ہے. احمد بن حنبل کہتے تھے کہ نہیں مخلوق نہیں ہے. جیل میں ڈال دیا 3 سال تک. ایسی جیل تھی احمد بن حنبل کہتے تھے کہ میرے ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا میں، کتنا اندھیرا تھا. اور مہینے میں 1 مرتبہ سب کے سامنے مجھے کوڑے پڑتے تھے، سب کے سامنے لے جاتے تھے ایک دن. اور سارا یعنی بغداد، کوفہ، بصرہ، یہ سارا وہ کوڑا مارتے تھے، دیکھنے کے لیے آتے تھے. فلاں تاریخ کو کوڑے پڑیں گے، سب آ جانا. تو میدان میں سب آتے تھے، بادشاہ بھی بیٹھتا تھا، جلادی بھی بیٹھتا تھا. احمد بن حنبل کو بیڑیوں میں لا کر جو لاتے تھے. مارنے والا جو تھا اس کا نام بھی احمد، مار کھانے والے کا نام بھی احمد. جو جلاد کوڑا مارتا تھا اس کا نام بھی احمد، اور یہ جو مار کھانے والا ہے یہ بھی احمد. بادشاہ بیٹھتا تھا تو وہ کوڑا جب اٹھاتا تھا تو ایک جملہ کہتا تھا، احمد اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق ہے تو بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں گا. بادشاہ بیٹھا رہتا تھا تو احمد بن حنبل جواب دیتے تھے، احمد تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا. پورے بدن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں ان کی. تو احمد بن حنبل کہتے تھے کہ مجھے لے جا رہے تھے مارنے کے لیے، لوگ دیکھ رہے تھے. میرے دل میں خیال آیا یار زبان سے خالی کہہ دوں. عمار ابن یاسر کی حدیثیں آئیں، وہ حدیثیں آئیں، میرے دل میں زبان سے کہہ دوں کہ قرآن مخلوق ہے، جان چھوٹے. میرا دل تو ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. بس میرے دل میں خیال آیا اور سامنے سے ایک آدمی بھاگا آیا. حضرت آپ سے بات کرنی ہے. پولیس والے ساتھ تھے. بھئی تو کون ہے؟ انا ابو الہیثم. اوہو ابو الہیثم، ابو الہیثم کا مطلب نامور ڈاکو. ارے بھئی تو کیوں آیا؟ یہ کہ ایک بات کرنے آیا ہوں. یہ بادشاہ نے مجھے جیل میں بہت رکھا ہے، مجھے بہت مارا ہے، بہت مجھے تکلیفیں پہنچائی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی ڈاکہ نہیں چھوڑا. جیل سے نکل کر گھر نہیں جاتا تھا، ڈاکہ ڈالنے جاتا تھا. باطل پر جمع ہوا تھا. آپ کو کہتا ہوں آپ حق پر جمے رہنا. احمد بن حنبل کہتے تھے میرا استاد ہے، نصیحتہ ثبتنی، اس کی نصیحت مجھے جمع دیا. احمد بن حنبل جمے اور وہ فتنہ دنیا سے ختم ہو گیا. اب کوئی نہیں کہتا کہ قرآن مخلوق ہے، سب اس پر آ گئے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے. یہ ابو الہیثم کا انتقال ہوا تو احمد بن حنبل خود جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. ارے ڈاکو کا جنازہ، اتنا بڑا ڈاکو، جب تمہارے لیے ڈاکو ہے میرا استاد ہے. نماز پڑھائی، دعائے مغفرت کی کہ اللہ اس کی مغفرت کرنا. خواب میں آیا تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. احمد بن حنبل نے کہا تیری نصیحت کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اس لیے چار ہدیے آپ کو یاد ہو گئے بھائی. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی، سورہ اخلاص.
پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔